پھر آ کے نماز پڑھائی۔ تو آقا کی سخاوت کا یہ ہے کہ فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلی، دیتا بھی ہے ساتھ دعائیں بھی، مال بھی دیتا ہے دعائیں بھی دیتا ہے، فیض اور کرم بھی دیتا ہے دعائیں بھی دیتا ہے، اور پھر فرماتا ہے کہ لینے والے تیری خیر ہو۔ تو فرمایا اگر محبوب آپ ایسے نہ ہوتے تو یہ کب کے بھاگ گئے ہوتے گھروں کو، یہ سب کو چھٹ چکا ہوتا، بھاگ گئے ہوتے۔ یہ جو کھچے کھچے چلے آتے ہیں یہ آپ کی رحمت لنت لہم، اور رحمت ہے آپ کی اور شفقت ہے۔ اب یہ ساری بات اللہ نے بیان فرمائی، انتہا ہو گئی نا آقا علیہ السلام کی رحمت کی، شفقت کی، کرم نوازی کی، نرمی کی انتہا ہو گئی۔ یہ بیان فرما کر یہ تھا بیان کہ میرا حبیب ایسا ہے، یہ بیان تھا کہ لوگوں میرا حبیب ایسا ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ تو ہمیں بتایا، کس کو بتایا؟ ہمیں بتایا کہ ایسے ہیں میرے حبیب۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی تو باتیں تربیت کی کرنی ہے نا۔ اللہ حضور کا استاد بھی ہے، اللہ تعالیٰ حضور کا مرشد بھی ہے، مربی بھی ہے، معلم بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر حضور کی تربیت بھی کرتا ہے۔ ہمیں بتا دیا کہ ایسا ہے میرا حبیب، ہمارا موضوع ختم کر دیا۔ اب خطاب کا رخ موڑا، آؤ حضور کی طرف، محبوب کی طرف، آؤ تھوڑا آپ کو تربیت آج کا سبق پڑھا لیں، آؤ آج کا آقا علیہ السلام کو ہمیں بتا دیا ایسا ہے، اور حضور سے فرمایا حبیب فاعف عنہم، ان سے درگزر کیا کریں، یعنی اتنے مقام کی درگزری اور شفقت اور نرمی بیان کر کے اس کے بعد پھر فرماتے ہیں ان سے درگزر کیا کریں۔ معلوم نہیں وہ کہاں تک لے جانا چاہتا ہے۔ آپ بات کو سمجھیں نا؟ انتہا تو پہلے بیان کر دی ہے، انتہا تو پہلے بیان کر دی ہے، اور وہ انتہا شفقت اور نرمی اور محبت کی بیان کر کے پھر فرماتے ہیں۔ ہمارے تو دین کی خدمت حضور کی نوکری کرنے والے مزاج میں کئی ایسے بھی ہیں جو لگتا ہے قبیلہ منگول سے آئے ہیں، اور بقیہ تو تاتار لگتے ہیں تاتاری قبیلہ جس نے چنگیز خان اور ہلاکو خان اور قبلائی خان کے بقایا جات میں سے ہیں، ایسے بھی ہم کرتے ہیں۔ اللہ سب کو اجر دے، محبت دے، مگر نقطہ بنیادی سمجھنا والا جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، وہ تاتاری بن کے بات نہیں چلتی، تار تار ہو جاؤ، تاتار نہ بنو، ہیں اتنے نرم ہو کہ اس کی رکت میں تار تار ہو جاؤ۔ آقا علیہ السلام کی شفقت، رحمت، نرمی کی انتہا بیان کر کے اب فرماتا ہے فاعف عنہم حبیب، ان کو معاف کر دیا کر۔ اب اندازہ کریں کہ وہ معافی اور درگزر میں معلوم نہیں کس مقام پہ جا کے کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر فرمایا واستغفر لہم، اور ان کے لیے خود بھی معاف کر دیا کریں اور مجھ سے بھی ان کے لیے معافی کی سفارش کیا کریں۔ واہ واہ کیا کرم ہے! ان کے لیے خود معاف بھی کر دیا کریں اور ان کے لیے معافی مانگا بھی کریں، مجھ سے سفارش بھی کریں، ان کے لیے مجھے بھی معافی ریکمینڈ کیا کریں، سفارش کیا کریں، معاف کرنے کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، معاف بھی کیا کریں اور مجھے بھی ان کی معافی ریکمینڈ کیا کریں۔ سبحان اللہ، ان کی معافی ریکمینڈ کیا کریں، مجھ سے بھی ان کے لیے معافی مانگا کریں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر محبوب ایک کام اور کر لیا کریں، ان کے دل بڑے مضبوط ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے اور ان کا اعتماد ہمیشہ رہے گا۔ یہ قائدین کے لیے ہے، خواہ وہ مرکز کے ہیں، خواہ وہ چھوٹے یونٹ لیول کے کسی تنظیم، مشن، جماعت اور کسی نظام کو چلانے والے لوگوں کے لیے سنت ہے۔ فرمایا ایک کام حبیب اور کیا کریں تاکہ ان کا اعتماد ہمیشہ آپ کے ساتھ قائم رہے، فاصلہ نہ ہو۔ وہ کیا؟ وشاورہم فی الامر، جب کوئی فیصلہ کرنے لگیں تو انہیں بلا کے مشورہ کر لیا کریں۔ یہ مشورہ بھی اس شفقت کی برانچ ہے، حضور محتاج نہیں ہیں،
وہ جو پہلے ہوا نا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ حضور کی محتاجی نہیں ہے، یہ ساری علامات شفقت، علامات رحمت ہیں کہ آپ کی ان پر اگر یہ شفقت بھی ہو جائے کہ مشورے کے لیے بلا لیا کریں، حبیب آپ کو تو مشورے کی حاجت نہیں، میں ہی کافی ہوں، ان کے دل بڑے ہو جائیں گے کہ ہم سے مشورہ لیا ہے، ہم سے رائے پوچھی ہے، ہمیں ہیئرنگ دی ہے، ہمیں سماعت دی ہے، اس سے دل اونچا ہو جاتا ہے، حوصلے سے ہماری بات سنی ہے، ہماری رائے لی ہے، مشورہ کیا ہے، بس ان کے سارے بوجھ اتر جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر محبوب آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، سبحان اللہ۔ آگے تو شاورہم فی الامر، ان کو امر میں مشورے میں شامل کر لیا کریں، بلا لیا کریں، ان کے اس سے ان کی تربیت بھی ہوگی، حوصلے بھی بلند ہوگے۔ اور پھر فیضا عزمتا، اس کے بعد جب آپ ارادہ کر لیں اور فیصلہ کر لیں، پھر فیصلہ کریں۔ تو فیصلے پر پہنچنے سے پہلے جو ایٹیچیوڈ ہے اس میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ درگزری کیا؟ فیصلے سے پہلے نرمی کیا؟ تاکہ طبیعت ٹھنڈی ہو۔ جو فیصلے گرمی میں ہوتے ہیں اچھے نہیں ہوتے۔ ٹھنڈی طبیعت جب کبھی آپ دیکھیں نا خود غصے میں ہیں، کبھی فیصلہ نہ کریں زندگی میں، بیوی کا، بچوں کا، گھر والوں کا، رشتہ داروں کا، دوست احباب کا، اپنے پرائے کے بارے میں کوئی فیصلہ دائیں یا بائیں کرنے والا ہونا، جب دیکھیں نا کہ غصے میں ہے تو فیصلہ نہ کریں۔ تو فرمایا آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہ پہلے نرمی ہو، پھر درگزری ہو، کیا؟ پھر اللہ سے بھی ان کی بھلائی کی سفارش کا ایٹیچیوڈ ہو، ان کی معافی کا ایٹیچیوڈ ہو، اونچ نیچ معاف کرنے کا حوصلہ ہو، پھر شریک مشاورت کریں، 4 مرحلے طے کریں تو فیضا عزمتا، پھر فیصلے کے قابل بنتے ہیں، پھر فیصلہ کریں۔ تو اللہ پاک نے جن کو فیصلے کرنے کے مقام پر بٹھایا ہو، فیصلے کے منصب قضا پر، منصب امر پر، شاورہم فی الامر، اولی الامر، تو بنیادی چیز جو سمجھنے والی وہ یہ، امر کسی منصب پر جب فائز ہوتا ہے بندہ تو وہ امر ہے۔ پیر اپنے مریدوں کے لیے اولی الامر ہے، استاد شاگردوں کے لیے اولی الامر ہے، والد اپنی اولاد کے لیے اولی الامر ہے، بڑا چھوٹے کے لیے اولی الامر ہے، اور عہدے دار، بڑے منصب دار، ذمہ دار اپنے کارکنان کے لیے اولی الامر ہے۔ تو وشاورہم فی الامر، اب وہ یہ بات سمجھیں، صاحب منصب اولی الامر ہے، اور فرمایا اس امر میں ان کو شریک مشورہ کریں، یعنی اپنے کام جو کریں اور فیصلے کریں ان میں ان سے مشورہ کیا کریں۔ امر آپ کو دیا ہے اور نبھانا کیسے ہے؟ ان کے مشورے سے۔ یہ طریقہ دلجوئی کا ہے، ان کو شریک امر کیا ہے مشاورت کی شکل میں۔ فرمایا کہ جب اس پروسیس سے گزر کے آپ فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ اچھا ہوگا۔ فیضا عزمت، جب عزم کر لیں، پختہ ارادہ فیصلہ کر لیں، فتوکل علی اللہ، پھر اللہ پہ توکل کریں اور جم جائیں، پھر گوں مگوں کی کیفیت میں نہ رہیں، بس پہلے مرحلے طے کر لیے، پھر گوں مگوں کی کیفیت میں نہ، جو کر لیں پھر جم جائیں۔ 2 ہی باتیں ہوں گی، یا درست ہوگا فیصلہ یا غلط ہوگا۔ اس صورت میں اگر آپ کریں گے اس شکل میں، تو بخاری شریف میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اس حاکم نے اجتہاد کیا اور اخلاص اور نیک نیتی سے فیصلہ کیا اور فیصلہ غلط بھی کیا ہو گیا اس سے، تب بھی اللہ 1 اجر عطا کرے کہ اس نے اس فیصلے میں تمام تقاضے پورے کیے، کمی نہیں چھوڑی، اور اگر صحیح کیا تو 2 اجر ملیں گے، 1 اجر فیصلے کو صحیح طریقے سے کرنے کا، اور 1 اجر فیصلہ کے صحیح ہو جانے کا، 2 اجر ملیں گے۔ غلط بھی ہو جائے تو 1 اجر ملے گا۔ بیٹے یہ سارے لوگوں کے لیے اللہ پاک کی اس آیت کریمہ میں جو تعلیمات کا خزانہ ہے، تربیت کا، حضور کی سیرت سے اخذ کر کے اللہ پاک نے
طریقہ بیان کیا کیسے منصب کو نبھانا ہے۔